قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا کیا ارشاد ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ حدیث میں کیا ہے؟ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ قبل میقاتها۔ ایک بھائی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، کیا دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا جائز ہے؟ آج کل بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں، چونکہ بارش کے دن ہے، سردیوں کے ایام ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ آیا ہم دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھ سکتے یا نہیں؟ مثلا مغرب اور عشاء کی نماز ایک وقت میں پڑھنا، ظہر اور عصر کی نماز کو ایک وقت میں پڑھنا، جس کو جمع بین الصلاتین کہا جاتا ہے، آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، نماز کے اوقات قرآن و حدیث میں وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے، ان میں سے کسی کی تقدیم اور تاخیر جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یقیناً نماز جو ہے یہ مسلمانوں پر فرض ہے وقت مقررہ پر۔ ہر نماز کا ابتدائی وقت بھی احادیث میں ذکر ہے، انتہائی وقت بھی احادیث میں ذکر ہے، مستحب وقت بھی احادیث میں ذکر ہے، مکروہ وقت بھی احادیث میں ذکر ہے۔ یہ سب تفصیلات احادیث میں مذکور ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ بغیر میقاتها الا صلاتین جمع بین المغرب والعشاء وصلی الفجر قبل میقاتها۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ صلی صلاۃ بغیر میقاتها، کہ آپ نے کبھی اپنے وقت سے پہلے بھی نماز پڑھی ہو، الا صلاتین، سوائے دو نمازوں کے، جمع بین المغرب والعشاء، مزدلفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کے نماز کو اکٹھا پڑھا، اور عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کے نماز کو اکٹھا پڑھایا، وصلی الفجر قبل میقاتها، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے نماز کو پڑھا وقت سے پہلے۔ اب اس روایت میں یہ ذکر ہے کہ فجر کی نماز کو پڑھ وقت سے پہلے، تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے، المراد بقول قبل میقاتها هو قبل وقتها المعتاد لا قبل طلوع الفجر لأن ذلك ليس جائز بإجماع المسلمين۔ بخاری کے حاشیہ پر امام مسلم رحمہ اللہ کا یہ حاشیہ ہے کہ اس روایت میں یہ جو ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے نماز کو پڑھا قبل میقاتها، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معروف وقت سے پہلے پڑھا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ طلوع فجر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فجر کی نماز پڑھائی ہو، کیونکہ اس پر تمام مسلمین کے اتفاق ہے کہ وقت سے پہلے فجر کی نماز کو پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عام معمول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا، اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ فجر کے نماز میں اسفار کرنا چاہیے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں رات گزاری، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح مینا کے لیے جاتے تھے تو صبح کی نماز جلدی پڑھتے، غلس میں پڑھتے، اور پھر جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے جاتے۔ تو اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جمع حقیقی سوائے مزدلفہ میں، سوائے عرفات میں، کسی اور موقع پر جائز نہیں ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ قبل میقاتها، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی وقت سے پہلے بھی نماز پڑھی ہوگی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں کسی پر رد نہیں کرتا، سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن دوسرے لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، اپنے دلائل دیکھتے نہیں ہیں، تو پھر کہتے نہیں جمع تو بھی جائز ہے، حدیث میں ذکر ہے، قرآن میں اللہ کے ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہر نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور حدیث میں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ بغیر میقاتها۔ اب ان حدیث کے ساتھ کیا کریں گے کہ تم کہتے ہو نہیں دوسرے لوگوں کے مسلک کو فالو کرو۔ اسی طرح
حضرات خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عمل بھی یہی تھا کہ ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھتے. کبھی انہوں نے دو نمازوں کو اکٹھا جمع نہیں فرمائے حقیقتاً، بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتی بابا من ابواب الکبائر. سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو نمازوں کو اکٹھا پڑھا بغیر کسی عذر کے تو گناہی کبیرہ کے دروازوں میں سے وہ ایک دروازے کی طرف پہنچ گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنا یا نماز کو قضا کرنا بغیر کسی عذر کے یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ لوگوں کو منع کرے کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھے، دو نمازوں کو اکٹھا جمع نہ کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ینہاہم ان یجمعوا بین الصلاتین ویخبرہم ان الجمع بین الصلاتین فی وقت واحد کبیرۃ من الکبائر. اخبرنا بذلک الثقات، اخبرنا بذلک الثقات، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو حکم کیا کہ لوگوں سے کہے کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع نہ کرے، کیونکہ یہ گناہی کبیرہ ہے، کبائر میں سے ایک کبیرے کا ارتکاب ہے جو دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھتا ہے. راوی فرماتے کہ ثقہ راویوں نے ہمیں یہ روایت ہم تک پہنچایا ہے. اخبرنا بذالک الثقات. تو اس سے معلوم ہوا کہ دو نمازوں کو اکٹھا جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے. اب جن روایات میں یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو اکٹھا پڑھا تو اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن روایات میں جمع کا ذکر ہے تو جمع سے مراد جمع سوری مراد ہے، جمع حقیقی مراد نہیں ہے. جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے نماز کو آخری وقت میں پڑھا اور عصر کے نماز کو ابتدائی وقت میں پڑھا. تو بظاہر تو لوگ سمجھتے کہ شاید دو نمازوں کو اکٹھا پڑھایا ہو، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ ظہر کے نماز کو آخری وقت میں پڑھایا اور عصر کے نماز کو ابتدائی وقت میں پڑھایا. تو لوگوں نے سمجھے کہ یہ جمع حقیقی ہے، جبکہ وہ جمع حقیقی نہیں تھا، جمع سوری تو یہ جائز ہے. ہم نے کیوں کہا کہ جمع سے مراد جمع سوری مراد ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب کے ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ قبل میقاتھا، کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی وقت سے پہلے بھی نماز پڑھائی ہو یا نماز پڑھی ہو. تو جمع بین الروایات کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جمع سے مراد جمع سوری مراد ہے. لوگ کہتے ہیں تم تو حدیث پر عمل نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں تم تو حدیث پر بھی عمل نہیں کرتے ہو، قرآن پر بھی عمل نہیں کرتے ہو. قرآن مجید میں اللہ رب کا کیا ارشاد ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. حدیث میں کیا ہے؟ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ قبل میقاتھا. اب یہاں پر احناف جو کہتے ہیں کہ جمع سے مراد جمع سوری مراد ہے، اس پر ایک مضبوط دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزیل الشمس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے اور اس وقت ابھی سورج زائل نہیں ہوا تھا، یعنی سورج نہیں ڈل گیا تھا، ابھی ظہر کے نماز کا وقت داخل نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو جاری فرماتے. اخر الظہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کو مؤخر کرتے الی وقت الظہر، ظہر کے الی وقت العصر، عصر وقت تک. ثم نزل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترتے سواری سے، فجمع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھتے، جمع کرتے. تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ ظہر کے نماز کو آخری وقت میں پڑھایا آپ نے،
عصر کے نماز کے ابتدائی وقت میں پڑھایا، اس کو جمع سوری کہا جاتا ہے، اس کو جمع حقیقی نہیں کہتے بلکہ اس کو جمع سوری کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے فتاوی ابن عابدین الشامی میں ہے ولا جمع بین فرضین فی وقت بغیر عذر، کہ جمع جائز نہیں ہے دو نمازوں کا، دو فرضوں کا ایک وقت میں بغیر کسی عذر کے۔ خلاف للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے اس میں اختلاف کیا، وما رواہ محمول علی الجمع، اور جن روایات کا ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک وقت میں پڑھایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جمع سے مراد جمع سوری مراد ہے۔ اگر کسی نے ایک وقت میں پڑھایا دو نمازوں کو تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہوگی۔ فَإِن جَمَعَ فَسَدَا، کہ اس نے فرض کو وقت سے پہلے پڑھایا تو تب بھی نماز فاسد ہوگی۔ اگر اس نے نماز کو مؤخر کے یا تک اس سے نماز قضا ہو گئی بغیر کسی عذر کے، اس کو نیند نہیں آئی یا کوئی اور عذر نہیں ہے، بغیر عذر کے نماز کو مؤخر کرتا ہے تو اس صورت میں یہ بھی گناہگار ہوگا۔ بغیر عذر کے نماز کو مؤخر کرتے تو گناہگار ہوگا۔ اگر وہ قصدن نماز کو وقت سے پہلے پڑھتا ہے یا بغیر قصد کی بھی وقت سے پہلے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہوگی۔ تو خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ جمع حقیقی یہ جائز نہیں ہے، اس پر ہمارے پاس قرآن مجید کی دلیل بھی موجود ہے اور صحیح احادیث بھی موجود ہے۔ جن احادیث میں یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا، وہاں پر جمع سے مراد جمع سوری مراد ہے، جمع حقیقی مراد نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔